اچھا، یہ جو تصور تھا نا کہ مردہ جو ہے اس کے اندر سے الو نکلتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ الو گھر میں آتا ہے اور آ کے مردے کی باتیں بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. یعنی اس قسم کی خرافات بھی ہیں. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مقتول کی کھوپڑی سے پرندے کا نکلنا اس وجہ سے ہے کہ وہ پھر پیاسا بھٹکتا رہتا پرندہ جب تک کہ انتقام نہ لے لیا جائے، یعنی مقتول کا انتقام نہ لے لیا جائے. تو وہ آوازیں نکالتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے. کوئی خاص پرندہ تھا کروان، جس کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے، کیونکہ وہ بولتا ہے پرندہ، تو پھر اس کا بولنا جو ہے وہ اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے. اور الو کے بولنے کو بھی، کہ جہاں جس گھر میں الو بولے گا وہاں سے کوئی بندہ مر جائے گا یا کوئی جانور مر جائے گا، یہ بھی ان کا خیال تھا. جس طرح ہمارے ہاں بلیوں سے شگون لیتے ہیں جب وہ روتی ہیں. کبھی روتی بلی کو سنا؟ اس وقت کیا خیال آتا ہے؟ خوف آتا ہے نا. اچھا، کیا خوف آتا ہے؟ کہ کوئی مصیبت آنے لگی ہے. نہیں، کوئی مصیبت نہیں آتی اس سے. ٹھیک ہے، اس وقت اپنے دل کو مضبوط کیا کریں. اب یقین کیجئے کہ اگر صحیح دین پر آپ عمل کریں گے نا تو آپ کے اندر سے خوف نکل جائے گا. آپ اس وقت یہ سوچا کریں کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا. بلی بیچاری کو کیا خبر کہ اس نے کس چیز پہ رونا ہے؟ اس کو کہاں سے خبر ہوگی کہ آنے والی کوئی مصیبت؟ وہ بیچاری اپنی تکلیف سے روتی ہے اور ہم اس سے اپنی تکلیف کی طرف لے جاتے ہیں، کیونکہ ہم ہر چیز کو پرسنل لے لیتے ہیں نا. کوئی کسی کی بات کرو تو ہم اس کو اپنے اوپر لے جاتے ہیں. اس کی تکلیف دور کرو، وہ بیچاری اپنے رونے میں رو رہی ہے اور ہمیں اپنا رونا پڑ گیا. اس کے علاوہ اور کس چیز کی حقیقت نہیں؟ یہ جو پرندوں وغیرہ سے بھی بدشگونی لیتے ہیں، ہاروسکوپ سے لیتے ہیں. وہ لکھا ہوتا ہے نا ہفتہ کیسا گزرے گا، تو اس میں لکھا ہوتا ہے بدھ کے دن آپ سفر نہ کیجئے کیونکہ حادثے کا امکان ہے. اب لوگ اگر اس کو سامنے رکھ کے اسکول سے چھٹی کر لیتے ہیں، تو اب آپ دیکھیے کہ دنیا کا تو سارا کام ہی ٹھپ ہو کے رہ جائے اگر انسان ان خرافات کے پیچھے چل پڑے. کس قدر نقصان دہ ہے. تو ایسا سوچنا اور ہاروسکوپ پر یقین رکھنا یہ کفر ہے، شرک ہے. اور کس قدر افسوس کی بات ہے کہ کھلے عام بعض اوقات ان چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اور لوگوں میں کوئی حلال حرام کی پھر تمیز ہی نہیں رہی، جائز ناجائز کی تمیز نہیں. اور اس طرح شیطان ہمارا ایمان اچک کے لے جاتا ہے. اور اگر شرک ہو جائے، ایمان میں خرابی آ جائے، تو آپ سوچئے کہ پھر تو نمازیں بھی گئیں، حج بھی گئے، عمرے بھی گئے، صدقہ خیرات، ہر چیز ضائع ہو گئی. کس قدر خسارے کا سودا ہے. شیطان بڑا چالاک دشمن ہے. وہ وہاں جا کے حملہ کرتا ہے کہ جڑ کاٹ دیتا ہے. باقی آپ جتنی مرضی تھکتے رہیں، تھکیں دن رات، قبول تو ہونا نہیں. وہ تو سب ضائع ہو جائے گا شرک کے ساتھ. تو اس لیے ان چیزوں کے بارے میں معاشرے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، یا لوگ صرف فن کے طور پر یا کھیل کود کے طور پر ان چیزوں کو اپنائے ہوئے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا وی آر ناٹ سیریس، وی جسٹ انجوائے ریڈنگ، کہ ہم بس خوش ہو رہے ہیں پڑھ کے، لیکن اندر اندر سے مان بھی رہے ہوتے ہیں. ایک ہلکی سی وہ اندر ہوتی ہے ڈر کی سی کیفیت. کچھ لوگ تو شادی کے پلان نہیں بناتے جب تک، اب تو خیر ساتھ ویدر بھی دیکھتے ہیں، لیکن چلے ویدر فور کاسٹ تو ایک مشینی عمل ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کوئی کہ غیب کا علم ہے. لیکن ان چیزوں پر تو پھر ایک طرح سے غیب پر ایمان لانے والی بات ہے. یعنی شیطان نے اگر اس کو یہ کہا کہ شرک نہ بھی ہم بولیں، لیکن ہم اس کو صرف ایک فن یا ایک جسٹ فار انجوائمنٹ کے طور پہ بھی لیتے ہیں، تو ہم اس کو انڈائریکٹلی پروموٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ پھر اس کو چھوڑ نہیں پاتے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایسی ساری کتابوں کو گھر سے نکال کے جلا دیا جائے، پھینک دیا جائے، کوئی اور بھی نہ پڑھے. موبائل فون پہ آتا ہے، استغفر اللہ. یعنی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی جو جدید ذرائع کمیونیکیشن ہے ان کے ذریعے بھی لوگوں کو انوالو کر لیا گیا. تو آپ دیکھیں نا کہ کس قدر خرابی ہے، کہ بچنا کس طرح مشکل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں شرک کس طرح داخل ہو جائے گا، جیسے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی، کہ نظر بھی نہ آئے، پتہ بھی نہ چلے. دیکھیں اس قسم کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ ہم پورا یقین نہیں رکھتے تو اس کی وجہ سے شک میں مبتلا ہونا بھی غلط ہے. تو شک والی چیز کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. پھر اسی طرح بیماروں سے نفرت کرنا اور یہ سوچنا کہ یہ ضرور بیماری مجھے اس سے لگ گئی ہے یا لگے گی، یہ وہم بھی نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب ایک وائرس پھیلتا تو ہر ایک کو تو نہیں لگتا نا. اگر صرف وائرس ہی لگنا ہے تو پھر تو کوئی نہ بچے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ بچ جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اصل چیز وائرس نہیں ہے، اللہ کا اذن ہے.
اگر اللہ کا اذن ہوگا تو بیماری لگ جائے گی، ورنہ نہیں. تو اس میں بھی انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے. اپنے اندر وہ اگر کیفیت شیطان ڈالے بھی دل میں کہ ہائے ہائے اس سے تمہیں لگ جائے گا، تو اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. کیونکہ حدیث کے آخر میں ہے نا وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، اور جزامی سے اس طرح بچو جیسے شیر سے بچتے. نہیں جان بوجھ کے آپ وہاں ہاتھ نہیں ڈالیں، لیکن اگر کسی کو لگ جائے تو یہ نہ سمجھے کہ اس چیز کے اندر یہ طاقت تھی تو اس سے مجھے لگ گئی ہے. یعنی آبویسلی کوئی ریزن یا سبب تو ہوتا ہے، لیکن سوچنے کی بات اور نقطہ یہ ہے کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. اب آپ دیکھیے ان دو کیفیات میں فرق ہے. ایک یہ کہ کسی بھی چیز کو دیکھ کے آپ ڈر جائیں کہ ہائے ہائے یہ بس اب یہ تو اٹیک ہوا مجھ پہ، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کہیں کہ جی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، تو مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہاں احتیاط ضروری ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو تیارہ کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، تیارہ، اور تیارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فال، شگون لینا. دور جاہلیت میں ہر طرح کے شگون لیتے تھے لوگ، اچھے بھی اور برے بھی. ابو حسان کہتے ہیں کہ بنو عامر قبیلے کے 2 آدمی حضرت عائشہ کے پاس آئے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ابو ہریرہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ گھر، عورت اور گھوڑے میں نحوست ہوتی. حضرت عائشہ غصے میں آ گئی. فرمایا اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان نازل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات نہیں فرمائی. آپ نے تو فرمایا تھا کہ جاہلیت والے ان چیزوں سے برا شگون لیتے تھے. یعنی دور جاہلیت میں ان 3 چیزوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، کیونکہ آپ نے تو یہ فرمایا نا کہ کوئی بیماری لا ادوا، یعنی کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ برے شگون کی کوئی حقیقت ہے، اور نظر لگنا برحق ہے، نظر لگتی ہے، یہ آپ نے خود فرمایا. اب بتا دیا نا کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں. اور جہاں تک پرندے سے شگون لینے کی حقیقت ہے جو عرب کیا کرتے تھے، تو ابو بردہ کہتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور کہا امی جان مجھے کوئی حدیث بیان کرے. ام المومنین تھی نا، تو اکثر صاحب ان کو امی بھی کہتے تھے، جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندہ اپنی تقدیر کے مطابق اڑتا ہے. یعنی جہاں اللہ نے اس کے لیے مقدر کیا دائیں جانا یا بائیں جانا، وہ اس وجہ سے نہیں دائیں جاتا یا بائیں کہ وہ بتانا جاتا ہے کہ کسی کے لیے کوئی کام اچھا یا برا. یعنی وہ قسمت کے فیصلے نہیں کرتا ایک یا دوسری طرف اڑ کر. اور آپ کو اچھی فال پسند تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر اسی طرح اس کے بارے میں سعد بن ابی وقاص کی ایک حدیث ہے. سعید بن مسیب جو تابعی تھے، انہوں نے سعد بن ابی وقاص سے پوچھا تو انہوں نے جھڑک دیا، یعنی بدشگونی کے بارے میں جب پوچھا تو جھڑک دیا اور کہا تمہیں یہ کس نے کہا ہے؟ لیکن میں نے نام نہیں بتایا کہ کس نے کہا ہے، یعنی مجھے اچھا نہ لگا کہ میں کسی کا نام کوٹ کروں. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں، کوئی فال بری نہیں، اور نہ الو کا بولنا کوئی اثر رکھتا ہے. اگر بدشگونی ہوتی تو گھوڑے، بیوی اور گھر میں ہوتی. یعنی ہے نہیں، یہ دور جاہلیت کا خیال ہے. اگر ہوتی تو ایسا ہوتا جب تم سنو کہ فلاں علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر تم اس علاقے میں ہو تو وہاں سے مت نکلو. تو اس کا کیا مطلب؟ جب یہ منع کیا کہ وہاں نہ جاؤ، اور اگر کسی مجزومی کو دیکھو تو وہاں سے ہٹ جاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لگ جائے گی تم کو؟ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ احتیاط برتو. کسی بیماری کا لگنا یا نہ لگنا، نفع یا نقصان، وہ صرف اللہ کے اذن سے ہے. چونکہ یہ چیزیں سبب بن جاتی ہیں اور انسان کو وہم میں مبتلا کر دیتی ہیں اور پریشان رکھتی ہیں. اور بہت سی بیماریوں کا تعلق سوچ سے بھی ہوتا ہے. تو جب انسان وہ چیز بار بار سوچنے لگتا ہے تو وہ اس کے اندر بھی کتکتی ہونے لگتی ہے اور وہ چیز اثر کر جاتی. آج کل ڈاکٹر ہر بیماری کا علاج کہتے ہیں ٹینشن نہ لیا کریں. ٹینشن کیا؟ اس چیز کو سر پہ سوار کر لینا. یہ اسٹریس اور خوف اور اس طرح کے جو توہمات ہیں، یہ ہمارے اندر ایسے ہارمونز ریلیز کرتے ہیں کہ جو ہماری امیونٹی کو افیکٹ کرتے ہیں، اور پھر واقعی وہ بیماریاں لگنے لگتی ہیں. ایک اور حدیث ہے حضرت جابر سے، کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول طائر کل انسان فی عنقہ. جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر انسان کا شگون اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے. یعنی وہ خود اپنے اچھے یا برے حالات کا ذمہ دار ہے. اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ اگر نحوست ہوتی تو عورت، گھر اور گھوڑے میں ہوتی. ان 3 چیزوں کا ذکر کیوں ہے؟ بیوی، گھر اور سواری کا.
کیونکہ یہ ہر ایک کی ضرورت ہے، اور عام طور پر انسان کا ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے. گھر میں وہ رہتا ہے، ساتھ اس کا کمپینین، اور پھر باہر نکلے تو سواری. تو امام نووی نے مسلم کی شرح میں لکھا ہے کہ گھر کی نحوست سے مراد اس کا تنگ ہونا، برے پڑوسی اور ان کی اذیتیں ہیں. عورت کی نحوست سے مراد اس کی زبان کی تیزی یعنی بد اخلاقی، اس کا بے حیا اور بد کردار ہونا. گھوڑے کی نحوست سے مراد اس کا سواری کے قابل نہ ہونا، یعنی اس پہ کوئی سواری نہ کر سکے. بعض گھوڑے اکڑتے ہیں نا، یعنی وہ اگر ان کو آپ اس پہ سوار ہو تو وہ اگلے ٹانگیں اٹھا دیتے. جہاد کے لیے استعمال نہ ہونا، یعنی نیکی کے کام میں سواری کا استعمال نہ ہونا، یہ نحوست ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ قیمت زیادہ مگر استعمال کم. رات ہی میری کسی سے بات ہو رہی تھی اور ان کا بار بار اصرار یہی تھا کہ اچھی گاڑی لینے میں حرج کیا ہے. میں نے کہا اچھی کی حد کیا ہے؟ ایک حد ہونی چاہیے. کہا کہ اگر اللہ توفیق دے کسی کو تو فراری وہ لے لے. تو میں نے کہا وہ تو استعمال کے قابل نہیں ہوتی، وہ سواری کے قابل نہیں ہوتی، صرف شان و شوکت والی. تو 4 لوگ بھی نہیں بیٹھ سکتے، 2 ہی بیٹھیں گے اس میں، اور پھر سامان بھی نہیں رکھ سکتے. اور پھر ایسی گاڑی سواری کے لیے تو نہیں ہوتی، ایسی گاڑی تو صرف کبھی کبھار نکلنے کے لیے ہوتی. تو اتنا پیسہ اس میں کیوں بلاک کر دیا جائے؟ تو یہ بھی نحوست ہے اس کی. اسی طرح خادم کی نحوست سے مراد اس کا بد اخلاق ہونا، اپنی ذمہ داریوں کو پورا ادا نہ کرنا. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ نحوست سے مراد عدم موافقت. عدم موافقت کیا ہوتی ہے؟ کمپیٹیبلٹی کا نہ ہونا، انڈیفرنٹ ہونا، انڈرسٹینڈنگ نہ ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ نہ بننا، یہ نحوست ہوتی. ہر وقت لڑائی، ہر بات پہ اختلاف، ہر بات پہ جھگڑا، ہر بات پر فتنہ فساد، ہر چیز الٹ لینا، ہر چیز میں نیگیٹیوٹی. یہ ہے نحوست کہ انسان اپنی کیا دوسروں کی بھی زندگی حرام کر کے رکھ دیتا ہے، بیوی بچوں کی بھی اور بھی جو آس پاس کے لوگ ہیں. خطابی کہتے ہیں کہ ان 3 چیزوں عورت، گھر اور گھوڑا، اس میں بذات خود کوئی تاثیر نہیں ہے، یعنی ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، سب اللہ کی مشیت اور فیصلے پر منحصر ہے. 3 چیزوں کا اس لیے خصوصی طور پر ذکر ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ واسطہ انہی چیزوں سے پڑتا ہے، ورنہ کوئی بھی چیز ایسے ہو سکتی ہے کہ جو انسان کے لیے فائدے کی بجائے نقصان کے ذریعے ہو. اب اگر کسی کو یہ شک پڑ گیا، وہم ہو گیا کہ کسی گھر میں اس کو خوشی ملنے کی بجائے تکلیف ہے، یا اس کا دل نہیں لگتا، یا اس کے لیے ایک وحشت سی ہے، ایک فیلنگ ہوتی ہے نا ہر گھر کی. میں اکثر سوچتی ہوں مختلف بلڈنگز کو دیکھ کر کے، ایک بلڈنگ میں جا کے خاص طرح کی سیرینٹی ہوتی ہے، ایک پیس ہوتا ہے، ایک اچھی فیلنگ ہوتی ہے، خوشی کی سی کیفیت ہوتی ہے، اور ایک میں جا کے وحشت ہونے لگتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کچھ شہروں میں، کچھ علاقوں میں، کچھ گھروں میں، کچھ لوگوں کے پاس، کچھ سڑکوں پہ، کچھ ایریاز میں ایک عجیب سی بے سکونی اور وحشت ہوتی، اور کچھ جگہوں پر آپ جاتے ہیں تو ایک دم آپ کا دل کھل جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ نے ہر چیز کو فرق بنایا، اور کچھ انسانوں کی اپنی خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے کچھ علاقے بنجر ہو جاتے ہیں، بارشیں نہیں ہوتی، لوگ وہاں زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ خیرات نہیں ہوتا، تو وہی زمین جو ہے وہ انسان کے لیے منحوس ثابت ہو جاتی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ہم ایک مکان میں رہا کرتے تھے جس میں ہمارے افراد کی تعداد بھی زیادہ تھی اور ہمارے پاس مال بھی بہت تھا. پھر ہم ایک دوسری جگہ منتقل ہو گئے تو ہمارے آدمیوں کی تعداد بھی کم ہو گئی اور مال بھی تھوڑا رہ گیا. آپ نے فرمایا اس مکان کو چھوڑ دو جو برا ہے، اس جگہ میں نہ رہو بس. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی جگہ رہتے ہوئے انسان کو تکلیف ہے تو پھر کیا کرے؟ ہٹ جائے. حل تو یہی ہے نا، اپنے آپ کو بلا وجہ اذیت نہ دے. اسی طرح اگر بیوی بد اخلاق ہو تو کیا حل بتایا گیا؟ لقیط بن صبرہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی ہے اور اس کی زبان میں کچھ ہے، یعنی وہ بد زبان ہے. آپ نے فرمایا اس کو طلاق دے دو. میں نے کہا، یا رسول اللہ، ایک مدت تک میرا اور اس کا ساتھ رہا ہے اور میرا اس سے ایک بچہ بھی ہے. فرمایا اس کو نصیحت کرو، اگر اس میں بھلائی ہے تو سمجھ جائے گی، اور ایسے مت مارنا جیسے اپنی لونڈی کو مارتے ہو، یعنی غلاموں خادموں کو جو مارتے ہو اس طرح نہیں مارنا اس کو، یعنی اس کا ایک مقام ہے بیوی کا. تو بہرحال اس سے بھی رہنمائی ملتی ہے کہ کچھ رشتے تو نہیں چھوڑے جا سکتے، لیکن کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جن سے پھر انسان کا رہنا دوبر ہو جاتا ہے. کوئی شخص ہر وقت گالی دے رہا ہے اور کوئی شخص
ہر بات پر نکتہ چینی کر رہا ہے، تو آپ اپنا ایمان کس حد تک بچا سکتے ہیں؟ ایک لمٹ ہوتی ہے نا ہر چیز. اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ اس شخص کی وہ نحوست اصل میں کیا ہوئی، پھر کیا ہوئی؟ اس کی بد اخلاقی ہوئی نا. وہ نحوست ہے، بحیثیت انسان اس کے بس میں کچھ نہیں ہے. تو کسی بھی چیز سے کہ یہ کتاب میں نہیں لے رہی کیونکہ یہ کتاب کا رنگ سبز ہے اور ہمارے ہاں سبز رنگ ہم کو سوٹ نہیں کرتا، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. نہ سبز رنگ میں کچھ ہے، نہ کتاب میں کچھ ہے. ہاں اگر کسی کتاب کے اندر کوئی ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، تو ہو سکتا ہے اس کا کچھ اثرات ہوں. لیکن کسی بھی چیز کی برائی یا کسی بھی گناہ کی بہرحال اپنی نحوست ہوتی ہے، مگر عام چیزوں کو منحوس قرار دینا یہ درست نہیں. نحوست پکڑنا شرک ہے، علاج اس کا توکل ہے. اور کسی کام سے صرف شگون پکڑ کے رک جانا یہ بھی شرک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہانت کی، کہانت کیا ہوتا ہے؟ کاہنوں کے پاس جانا، جادوگروں کے پاس جانا، غیب کی خبریں بتانے والوں کے پاس جانا، یا جس کے لیے لی گئی یا کی گئی، یا جو بدشگونی لیتے ہوئے سفر سے واپس آ گیا، وہ اعلی درجات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. اس حدیث کو دونوں معنوں میں دیکھیے. دنیا میں بھی اگر کوئی شخص کوئی کام کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور راستے میں اس نے کوئی چیز دیکھ لی اور واپس آ گیا، تو اعلیٰ درجے تک پہنچ سکتا ہے. کوئی امتحان دینے سے واپس آ گیا، یا کوئی پڑھنے لکھنے سے، یا کوئی بزنس کرنے سے واپس آ گیا. مثلا ایک شخص کے لیے بڑی اچھی اپرچونٹی تھی، بہت اچھا بزنس کر سکتا تھا، وہ نکلا اور راستے میں کوئی اس نے ایسی چیز دیکھی کہ جس سے اس نے بلا وجہ شگون لیا یا بدشگونی لی اور کام سے رک گیا، تو جس خیر کا وہ پانے والا تھا اس کو نہ پا سکا. اسی طرح کوئی کام انسان کرنے کو نکلا ہے اور اس کام میں اس کے آخرت کے درجے بہت بلند ہونے تھے، لیکن اس نے کوئی ایسی چیز دیکھی کہ جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گیا، تو اس نے ایک اپرچونٹی کھو دی. تو یہ جو اپرچونٹیز ہم کو ملتی ہیں یا مواقع زندگی میں ملتے ہیں، ان مواقع کو توہمات کی وجہ سے نہیں کھونا چاہیے. اس سے انسان دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان کرتا ہے. اور بہت سی کامیابیاں رسک، خطرات کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، رسک پر مبنی ہوتی ہیں. اونچا اڑنے کے لیے رسک لینا پڑتا ہے، اور جو پہلے ڈر کے بیٹھ جائے کہ میں سیڑھی پہ چڑھا تو کیا پتہ نیچے گر جاؤں، تو بہتر ہے کہ میں سیڑھی پہ نہ ہی چڑھوں. یا گاڑی میں بیٹھا تو ضرور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا میرے ساتھ آج فلاں بیٹھ گیا ہے تو میں نیچے اتر جاتا ہوں، کیا پتہ اس کی موت لکھی ہو تو میری بھی نہ آ جائے ساتھ. حالانکہ جس کی لکھی ہے اسی کی آنی ہے. رات مجھے ایک فون آیا کہ کسی کی ایکسیڈنٹ کا اور پھر ڈیتھ کا. 23 سال کا لڑکا، نوجوان بالکل، امام مسجد تھا اور بہت اس کو دین کا شوق. تو اس نے اپنی بیوی کو، شادی ہوئی ابھی کچھ مہینے پہلے، اپنی بیوی کو یہ نیا تعلیم الاسلام آ رہا ہے آپ کا، اس میں داخلہ دلوایا اور بہت ہی خوش تھا کہ میں اس کو کورس کروانا چاہتا ہوں. اور بیوی کو لے کر موٹر سائیکل پر بیٹھ کے یونیفارم خریدنے گیا اور ایک ٹرالر سے ٹکر ہوئی، وہ فوت ہو گیا. بیوی کو کچھ بھی نہیں ہوا، حالانکہ پیچھے بیٹھی تھی. ظاہر ہے کہ وہ بیچاری بچی اب عدت میں وہ آ بھی نہیں سکے گی. پلس یہ ہے کہ اس کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ ہے. لیکن اب کیا کوئی یہ سمجھے کہ یہ کورس منحوس ہے یا یونیفارم منحوس تھا؟ کس کو منحوس قرار دینا چاہیے؟ عموماً جب لوگ ایسی خبر سنتے ہیں کہ فلاں نکلا پڑھائی کے لیے اور راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ تو وہیں سے ہی واپس چلا گیا، میں نہیں جاتا یہ پڑھنے لکھنے، ادھر جا تک تو نہیں پہنچ سکتا. اب 2 بندے ایک موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹکر لگتا ہے ٹھیک ٹھاک ٹکر ہوئی جس کی وجہ سے ایک فوت ہو گیا، دوسرے کو کچھ بھی نہیں ہوا. کوئی دوسرا اینگل بھی لگ سکتا تھا. تو جس کی زندگی لکھی ہے اس کو موت نہیں آنی، ابھی اس نے ٹھہر کے ہی مرنا ہے، اور جس کی لکھی ہے وہ تو بچ نہیں سکتا. اگر وہ یونیفارم نہیں خریدنے جاتا، وہ کچھ اور بھی خریدنے جاتا تو ایسا ہو سکتا تھا. اب کچھ تو لینے کے لیے نکلتا ہے نا انسان. اب یہ خبر سن کے کوئی اور کہے کہ جی میں یونیفارم تو الہدا کا بالکل نہیں خریدنے جاتی، کیا پتا میری بھی ٹکر نہ ہو جائے، یا میں تو اپنی بیوی کو نہیں پڑھاتا، کیا پتا وہ میری بھی نہ ڈیتھ ہو جائے جاتے جاتے اس کو چھوڑنے. یہ تو حسن خاتمہ کی علامت ہے کہ کس راہ میں موت آئی.
تو سوچ کی بات ہے نا کہ انسان کس چیز کو کس طرح لیتا ہے، مثبت لیتا ہے یا منفی لیتا ہے. بعض اوقات ایسی ای میلز آتی ہیں کہ اس میں بڑا اچھا کوئی پیغام لکھا ہوتا ہے اور پھر ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس کو فارورڈ کریں، اگر نہ کیا تو آپ پہ مصیبت آ جائے گی. تو انسان ڈر جاتا ہے کہ اچھا چلو جلدی سے کر دو. ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور دیکھیں کہ میں نہیں کر رہی اور مجھے کچھ بھی نہیں ہونا، کیونکہ نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. پہلے وہ ہوتا تھا کہ خط ڈال دیتے تھے بیگز میں کہ اس کو 14 دفعہ لکھیں، فوٹو کاپی مشین بھی نہیں ہوتی تھی، لوگ بیٹھ کے لکھ کے اور 14 لوگوں کے گھروں میں ڈال آتے تھے، پھر ان کو مصیبت ڈال دیتے. اب تو خیر وہ چونکہ ای میل وغیرہ آ گئی ہیں تو اس لیے ہاتھوں سے لکھنے کا تو کام ویسے ہی چلا گیا. فوٹو کاپی مشین اور ای میل کی وجہ سے بہت سی لوگوں نے لکھنا کم کر دیا. لیکن یہ ہے کہ دل میں خوف رہتا ہے، یہ خوف نہیں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو خوف سے ہی تو نکالنا چاہتا ہے، یہی تو اصل مقصد ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بنیادی طور پر توہمات سے تعلق رکھتی ہیں اور اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص بدشگونی سے کام لیتا ہے تو اعلیٰ درجات تک نہیں پہنچ سکتا. ہم سب کو اس وقت دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی سے ہر ظاہری باطنی خفیہ سب شرک کو دور کر دے اور ہر طرح کے توہمات سے ہم کو آزاد فرما دے. اسی طرح عمران بن حسین نے ایک آدمی کے بازو میں پیتل کا چھلا دیکھا، ہوتا نا کڑا سا پہن لیتے ہیں لوگ پیتل کا. پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ کمزوری کی وجہ سے ہے. انہوں نے کہا اگر اس کو پہنے ہوئے تجھے موت آ گئی تو تجھے اسی کے سپرد کر دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے برا شگون لیا یا اس کے لیے برا شگون لیا گیا، جس نے کہانت کی یا اس کے لیے کہانت کی گئی، یعنی خود پوچھا یا جا کے کسی اور سے پوچھ کے آئے اس کے لیے، جس نے جادو کیا یا جس کے لیے جادو کیا گیا، وہ ہم میں سے نہیں. یعنی خود اپنے لیے کرے یا کسی اور کے لیے کرے یا کوئی کسی کے لیے جا کے کروائے، کوئی بھی صورت اس میں سے جائز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے، یعنی توکل کرتے ہیں. اب اس کا علاج کیا ہو؟ معاویہ بن حکم کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نیا جاہلیت سے باہر آیا ہوں، یعنی مسلمان ہوا ہوں، اور اب اللہ نے دین اسلام عطا فرما دیا، لیکن ہم میں سے کچھ لوگ ابھی بھی کاہنوں کے پاس جاتے ہیں. جیسے ہم میں سے کئی لوگ قرآن پڑھ بھی جاتے ہیں پھر بھی نہیں باز آتے اس کام سے. آپ نے فرمایا تم ان کے پاس نہ جایا کرو. میں نے عرض کیا ہم میں سے کچھ لوگ شگون لیتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ محض ان کے دلوں کا وہم ہے، پس یہ شگون ان کے کام میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. میں نے عرض کیا ہم میں کچھ لوگ لکیریں کھینچتے ہیں، ذائچے بناتے ہیں. آپ نے فرمایا سابقہ انبیاء میں سے ایک نبی تھے جو لکیریں کھینچا کرتے تھے، تو جس کی لکیریں ان کے موافق ہوں وہ تو صحیح ہو سکتی ہیں، لیکن اب یہ جاننا مشکل ہے. یعنی ان کو تو اللہ نے ایک وحی کے ذریعے کوئی علم دیا تھا، لیکن ہمارے پاس تو کوئی سورس نہیں. اب اگر کوئی شخص بدشگونی کر لے تو کیا کیا جائے؟ یعنی اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اس کا کفارہ دے. کیا کفارہ؟ دعا. کہاں لکھی ہوئی ہے؟ یہ کتاب کے شروع میں. اگر کبھی آپ نے کوئی ایسا وہم کیا ہو یا کوئی ایسی چیز ہو گئی ہو تو اس دعا کو لکھ کر سامنے لگا لیں تو انشاءاللہ اس کا کفارہ ہو جائے گا. کیا ہے دعا؟ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اے اللہ تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور تیری فعل کے علاوہ کوئی فعل نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. اب بات یہ ہے کہ بدشگونی تو کوئی چیز نہیں، لیکن اچھا شگون لے سکتے ہیں. اچھا شگون لینا چاہیے، برا شگون نہیں لینا چاہیے لیکن اچھا لینا چاہیے. وہ کیسے؟ ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ فعل بد کوئی چیز ہے، البتہ مجھے نیک فعل پسند ہے. یعنی شہر کا نام اچھا ہونا، انسان کا نام، کسی چیز کا نام، اچھی بات منہ سے نکالنا. انس بن مالک سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کوئی بیماری متعدی ہے نہ بدشگونی کی کوئی حقیقت ہے، لیکن مجھے نیک فعل پسند ہے. صحابی نے عرض کیا نیک فعل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھی بات. اب مثلا بعض اوقات ہم کہیں جاتے ہیں نا، کوئی کسی گھر رشتہ لینے کے لیے گئے، فار ایگزامپل گاڑی میں بیٹھتے کا انہوں نے دینا دلانا کچھ نہیں، دوسرا کہتا ہے یہ ہونا کوئی نہیں. یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور یعنی کہتے نا منہ سے بری بات نہ نکالو، اچھی بات نکالو. یہ اچھا شگون، یہ اچھی فعال، کیونکہ یہ ایک طرح سے ناشکری ہوتی ہے.
اور آپ پہلے سے ہی تبصرے کرنے لگتے ہیں. کوئی چیز خریدنے جا رہے، ایسے ہی جا رہے ہو، کچھ نہیں ملے گا. کس نے دیکھا ملے گا یہ نہیں. اب آئندہ اس سے پرہیز کریں گے نا، اور کسی کو بھی نہیں کرنے دینا. کوئی کرے تو اس سے پوچھنا، اس سے سوال کریں. دیکھیں 2 طریقے ہوتے ہیں کسی کو روکنے کے. ایک یہ بری باتیں مت نکالو مجھ سے، اور ایک یہ کہ آپ کو کیسے پتا چلا. آپ سوال کر دیں. مثلا گھر میں کوئی بچہ یا بہن بھائی کوئی بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسی بات کر رہا ہے، یہ نہیں ہونا، فلاں نے بات نہیں سننی، میں یہ کام نہیں کر سکوں گا. اکثر لوگ منفی جملے منہ سے نکال دیتے اور واقعی پھر وہ نہیں کر پاتے، کیونکہ اس سوچ کا اثر آپ پہ ہو جاتا ہے نا. یہی کانفیڈنس نہ ہونے کی علامت ہے کہ انسان پہلے سے سوچ کے بیٹھ جاتا ہے میں نہیں بولتا، میرے سے کوئی غلطی ہو جائے گی، میں نہیں اسٹیج پہ جاتا، میری ٹانگیں لڑکھڑا جائیں گی، ہاں؟ میں نہیں اس سے ملتا، اس نے میری نہیں سننی. بھئی آپ پہلے ہی سوچ رہے ہیں نہیں سننی، کہاں سے پتا چل گیا آپ کو؟ نہیں وہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، بھئی اس وقت ہو سکتا ہے اس کا موڈ آف ہو، اس کے اوپر بھی کچھ سٹریس ہو تو اس نے کہا نہ کر دیو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حرف آخر اور ہمیشہ وہ ایسا ہی کرے گا. انسانوں کے مزاج میں بھی تبدیلی ہو جاتی. یہ چیز تو مجھے بھی اس قدر ناگوار گزرتی ہے کہ جب کسی کو کچھ کہیں اور وہ کہنا نہ یہ تو ہونے کا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ میں نہیں کر سکتا. بھئی نہ نہیں کرو، ایکسپٹ کرو اور اللہ سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. اور ان مع العسر یسرا، تکلیف کے ساتھ ہی اللہ آسانی بھی پیدا کر دے گا. دیکھیے وہی والی بات نا، جو بدشگونی لیتا ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا، اعلیٰ درجات تک نہیں پہنچ سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. جب آپ کام ہی نہیں کر رہے، پہلے سے ہی سوچ کے بیٹھ جائے کہ یہ نہیں ہونے کا، تو وہ کہاں سے ہوگا؟ تو منفی سوچ جو ہے یہ انسان کی دشمن ہے. سوچ مثبت کر لیں، اپنا لینس چینج کر لیں. تم تو نکمے ہو، تم نے کچھ نہیں بننا، تم نے کچھ نہیں کرنا. یہ مائیں بہت منفی جملے بولتی ہیں، یہ بھی نہیں کہنے چاہیے. پھر اسی طرح کسی پہ لعنت نہیں بھیجنی چاہیے. اگر وہ پڑ گئی اس پہ تو وہ تو گیا. ہمارے ملک کا کوئی حال نہیں، اس قوم کا کوئی حال نہیں، اس نے تو کبھی ترقی کرنی نہیں، یہ تو بس زوال ہی زوال آئے گا. اور آپ دیکھنا تو صحیح حالات کیا ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یہ جملہ تو مجھے اس قدر برا لگتا ہے. پھر تمہیں کہاں سے غیب کا علم ہو گیا کہ حالات کیا ہوں گے؟ ابھی دیکھنا آئندہ کیا ہوتا ہے. اس قدر ڈراتے ہیں لوگ اور خوف زدہ کرتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو اس وقت ہمیشہ سوچا کریں کہ ان کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہر خیر اور بھلائی اللہ کے ہاتھ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردے کے کھوپڑی میں کسی چیز کے ہونے کی کوئی حقیقت نہیں. ہاں جو ہے نظر لگ جانا برحق ہے، اور سب سے سچا شگون فال ہے. اچھا شگون کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز سے اچھی فال لیتے تھے لیکن بدشگونی نہیں لیتے تھے، اور آپ کو اچھا نام پسند آتا تھا. یعنی اگر کسی کے نام کا مطلب اچھا ہو، یا جیسے کسی گلی کا، اسٹریٹ کا، علاقے کا، تو اس کو پسند کرتے تھے. بعض اوقات ہمارے ہاں دیہاتوں اور شہروں کے بھی کچھ نام ایسے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں بنتا، بلکہ الٹا بیکار صحیح مطلب. اب میں نام لوں گی تو ہو سکتا ہے کوئی آپ میں سے اس علاقے میں رہتا ہو تو اس کو اچھا نہ لگے، یا سن رہا ہو تو اس کو برا لگے. لیکن نام ایسے پڑھ کر طبیعت میں ملال آنے لگتا ہے کہ یہ کیا سوچ کے اس کا یہ نام رکھا گیا. اور ہر وقت وہ نام پکارا بھی جا رہا ہوتا ہے اور لوگ اس میں رہ بھی رہے ہوتے ہیں، تو کسی نہ کسی درجے میں شاید ان کے مزاجوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہوگا وہ. لیکن اسلام آباد از اسلام آباد، یہ اچھا شگون ہے. دنیا میں کوئی شہر، کوئی ملک اس نام سے اس طرح کہ جہاں اسلام آباد ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نام پسند آتا تھا. عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے تھے. یعنی کسی چیز سے بھی آپ گھبراتے نہیں اور نہ ہی کسی وہم کا شکار ہوتے تھے. یعنی کہ یہ اسٹرانگ ہونے اور بریو ہونے کی علامت ہے. لیکن جب کسی کو عامل بنا کر کہیں بھیجنے کا ارادہ کرتے، یعنی کسی کو کوئی ڈیوٹی دیتے، تو اس کا نام پوچھتے. اگر اس کا نام پسند آ جاتا تو اس کے ساتھ خوش ہو جاتے، اور خوشی کے آثار آپ کے چہرے پر نظر آتے. اور اگر اس کا نام آپ کو ناپسند ہوتا تو کراہت کی علامتیں آپ کے چہرے میں دکھائی دیتی. اسی طرح جب کسی بستی میں داخل ہوتے تو اس کا نام پوچھتے. اگر اس کا نام پسند آ جاتا تو آپ خوش ہو جاتے اور خوشی کے آثار نظر آنے لگتے، اور اگر نام ناپسندیدہ ہوتا تو چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار نظر آتے تھے. چہرے کو سچا ہونا چاہیے نا. ہم بعض اوقات ایک مصنوعی سی اپنے اوپر وقار اور
اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے بالکل ووڈن فیس دکھاتے ہیں کہ کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم خوش ہیں یا ناراض ہیں یا کون ہیں، دوسروں کو بھی حیرت میں ڈالے رکھتے ہیں. تو انسان کو غمی خوشی اس کا اظہار معقول حد میں کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ اتنا ہی اس میں کھو جائے کہ آس پاس بھول جائے، وہ غلط ہے. اسی طرح عبداللہ بن صائب بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے سال حضرت عثمان بن عفان نے بیان کیا کہ سہیل کو ان کی قوم نے بھیجا تاکہ اس شرط پر صلح کر لیں کہ اس سال مسلمان واپس لوٹ جائیں. قریش آئندہ سال 3 دن کے لیے مکہ کو مسلمانوں کے لیے خالی کر دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کے آنے کی خبر پر کیا فرمایا تھا؟ اللہ نے تمہارا کام آسان کر دیا. یہ ہے اچھی فال لینا، یعنی اچھے نام سے اچھا گمان رکھنا اور اچھے مقصد کی امید رکھنا، اور یہ ایک طرح سے اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے. عام طور پر لوگ بے سوچے سمجھے ماڈرن ناموں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کے لیے باہر نکلتے تو آپ کو یہ اچھا لگتا کہ یہ سنیں کہ یا راشد یا نجیح،